آج ہمارے سامنے جو ذرائع ہیں وہ زکوٰۃ کی کہانی سنا رہے ہیں، اور یہ کہانی شروع سے بالکل ویسی نہیں تھی جیسی آج ہم جانتے ہیں۔ جی، یہ ایک سفر کی کہانی ہے جو رضاکارانہ سخاوت سے شروع ہو کر ریاست کے ایک لازمی ستون تک پہنچتی ہے۔ بالکل، اور اس کہانی میں ایک بہت دلچسپ موڑ بھی ہے۔ ہمارے ذرائع اس کی ابتدا کے بارے میں دو بالکل مختلف کہنے کے وضاحتیں پیش کرتے ہیں۔ اچھا، ایک کہتی ہے کہ یہ ایک ابدی الہامی حکم ہے، اور دوسری کہتی ہے کہ یہ ایک تاریخی ارتقاء کا نتیجہ ہے۔ تو آج ہمارا مشن یہی ہے کہ ان دونوں کہانیوں کو سمجھیں اور دیکھیں کہ یہ ایک دوسرے سے کیسے جڑی ہیں۔ زکوٰۃ صرف ایک مذہبی رکن نہیں بلکہ ایک پورا سماجی اور معاشی نظام ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ نظام بنا کیسے؟ کیا یہ منفرد ہے، اور کیا یہ آسمان سے نازل ہوا یا زمین پر موجود روایات سے پیدا ہوا؟ آئیے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اور اس سفر کا آغاز اسلام سے بھی پہلے کے عرب سے ہوتا ہے۔ اچھا، تو اسلام سے پہلے عرب میں خیرات کا کیا تصور تھا؟ کیا لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے؟ اور اگر کرتے تھے تو اس کے پیچھے سوچ کیا تھی؟ مدد بالکل کرتے تھے۔ اس عمل کو صدقہ کہا جاتا تھا، لیکن اس کی بنیاد آج کی زکوٰۃ سے بالکل مختلف تھی۔ کس طرح سے؟ وہ مکمل طور پر رضاکارانہ تھا۔ اس کا سب سے بڑا محرک قبائلی عزت اور وقار تھا، جسے شرف کہتے ہیں۔ یعنی یہ دکھانے کا ایک طریقہ تھا کہ ہمارا قبیلہ کتنا سخی اور طاقتور ہے، ایک طرح سے سماجی سٹیٹس کی علامت۔ بالکل، یہ ایک ذاتی اور سماجی عمل تھا۔ کوئی مذہبی فریضہ نہیں، کوئی لازمی شرع نہیں تھی، کوئی منظم نظام نہیں تھا۔ تو جس کا دل چاہتا جتنا چاہتا دے دیتا تھا۔ جی، اور اس کا مقصد غریبوں کی مدد سے زیادہ اپنی سخاوت کا چرچا کرنا تھا۔ تو پھر یہ ایک رضاکارانہ عزت و وقار سے جڑے عمل سے ایک لازمی مذہبی ستون کب اور کیسے بنا؟ یہ تو ایک بہت بڑی انقلابی تبدیلی ہوگی۔ جی، یہ تبدیلی اچانک نہیں آئی، بلکہ دو واضح مراحل میں ہوئی۔ پہلا مرحلہ ہے مکی دور کا، یعنی 610 سے 622 عیسوی تک۔ اچھا، یعنی جب مسلم کمیونٹی ابھی ایک ریاست نہیں بنی تھی بلکہ مکہ میں ایک اقلیت تھی۔ بالکل، تو اس وقت یہ ایک اخلاقی تلقین کی طرح تھا۔ بالکل، اس دور کی قرآنی آیات میں بار بار غریبوں، یتیموں اور مسافروں پر خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی۔ اسے ایک نیکی اور اچھا عمل قرار دیا گیا، لیکن یہ ایک ذاتی ذمہ داری تھی، کوئی قانونی مجبوری نہیں۔ پھر مدینہ ہجرت کے بعد سب کچھ بدل گیا، کیونکہ اب ایک باقاعدہ معاشرہ اور ریاست بن رہی تھی۔ تو یہاں آ کر یہ ایک قانون بن گیا؟ جی ہاں، مدینہ ہجرت کے تقریباً 18 ماہ بعد، یعنی دوسرے سال ہجری 624 عیسوی میں زکوٰۃ کو فرض یعنی لازمی قرار دے دیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ بہت بڑا۔ پیغمبر اسلام نے صرف حکم نہیں دیا، بلکہ باقاعدہ عاملین مقرر کیے، یعنی سرکاری اہلکار جو زکوٰۃ جمع کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب یہ صرف ایک فرد اور خدا کے درمیان کا معاملہ نہیں رہا، بلکہ ریاست اور شہری کے درمیان ایک قانونی ذمہ داری بن گیا۔ اور اس نے ایک اور بہت اہم کام کیا، اس نے قبائلی وفاداریوں کو توڑا۔ اور آپ کی زکوٰۃ پوری مسلم برادری کے لیے تھی۔ صحیح۔ اس نے ایک متحدہ معاشی نظام کی بنیاد رکھی۔ جی۔ اور ذرائع میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی ارتداد کی جنگوں کا جو ذکر ہے، وہ تو اس کی اہمیت کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ بالکل۔ جب کچھ قبائل نے کہا کہ ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ جی ہاں، اور یہ اسلامی تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ حضرت ابوبکر کا جواب بہت واضح تھا، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے لڑوں گا۔ واہ، یعنی ان کے نزدیک زکوٰۃ دینا اتنا ہی بنیادی عمل تھا جتنا نماز پڑھنا۔ آپ اس میں سے انتخاب نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ اس واقعے نے تو زکوٰۃ کو ریاست کے ایک ایسے ستون کے طور پر قائم کر دیا جس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ بالکل، اس نے یہ واضح کر دیا کہ زکوٰۃ کوئی ذاتی خیرات نہیں بلکہ اجتماعی نظام کا ایک ناقابل تنسیخ حصہ ہے۔ یہ تو ہوئی اس کے ارتقاء کی کہانی، لیکن جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا تھا، ذرائع ایک اور متوازی کہانی بھی سناتے ہیں جو اس کی ابتدا سے متعلق ہے۔ جی، یہ الہامی وحی اور تاریخی ارتقاء والی بحث یہ واقعی دلچسپ ہے۔ آئیے پہلے مذہبی نقطہ نظر کو سمجھتے ہیں۔ سنی اور شیعہ دونوں مکاتب فکر کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ زکوٰۃ کوئی نئی ایجاد نہیں
بلکہ ایک منفرد اور محفوظ شدہ الہامی وحی ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ یہ ابراہیمی روایت کا تسلسل ہے۔ یعنی ان کے مطابق یہ حکم پہلے سے موجود تھا؟ جی، قرآن خود حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان کی تعلیمات میں بھی زکوٰۃ یا اسی طرح کا حکم شامل تھا۔ اچھا۔ اس لیے جب دوسرے مذاہب میں اس سے ملتی جلتی رسومات نظر آتی ہیں تو اسلامی علماء اسے نقلی نہیں سمجھتے، بلکہ ایک مشترکہ الہامی ماخذ کی دلیل سمجھتے ہیں۔ تو اس نقطہ نظر سے زکوٰۃ اسلام کی ایجاد نہیں بلکہ ایک پرانے خدائی حکم کی بحالی ہے۔ بالکل صحیح لفظ استعمال کیا آپ نے، بحالی۔ ان کے مطابق وقت کے ساتھ پچھلی الہامی تعلیمات میں انسانوں نے تبدیلیاں کر دی تھیں اور اسلام نے آ کر اسے اس کی اصل، مکمل اور محفوظ شکل میں دوبارہ قائم کر دیا۔ یہ تو ہوئی الہامی روایت کی بات، لیکن ذرائع میں جو مورخین ہیں جیسے فریڈ ڈونر یا پیٹریشیا کرون، وہ یقیناً اس تصویر کو ایک مختلف زاویے سے دیکھتے ہوں گے۔ جی بالکل۔ وہ 7ویں صدی کے عرب کے ارد گرد کیا ہوتا دیکھ رہے تھے؟ سلطنتوں بازنطینی اور ساسانی پارسی سلطنت کے درمیان واقع تھا۔ ان مورخین کا کہنا ہے کہ اس پورے خطے میں مقدس ٹیکس یا مذہبی عطیات کا تصور بہت عام تھا۔ مثلاً وہ کئی نظاموں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایک تو یہودی معاشر تھا۔ معاشر، یہ لفظ اشر سے ملتا جلتا ہے، جس کا مطلب 10واں حصہ ہوتا ہے۔ بالکل وہی۔ اسے انگریزی میں ٹائتھ بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک لازمی ٹیکس تھا، تقریباً 10 سے 20% جو کسان اپنی زرعی پیداوار سے یروشلم میں ہیکل یعنی ٹیمپل اور وہاں کے مذہبی طبقے کے لیے نکالتے تھے۔ اچھا۔ اس کے علاوہ ساسانی فارسی سلطنت میں خراج نامی زمینی ٹیکس تھا جو بادشاہ کے خزانے میں جاتا تھا، اور بیزنطینی سلطنت کے ٹیکس نظام میں بھی خیراتی عناصر شامل تھے۔ اچھا، تو یہ کاپی پیسٹ والا معاملہ نہیں ہے۔ مورخین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک طرح کا ریمکس تھا، یعنی ایک جانی پہچانی دھن کو لے کر اسے ایک بالکل نیا روحانی رنگ دے دیا گیا۔ ریمکس یا شاندار ترکیب بہترین الفاظ ہیں۔ مورخین اسے ادھار یا کاپی نہیں کہتے، بلکہ وہ اسے تخلیقی موافقت کہتے ہیں۔ تخلیقی موافقت؟ جی، ان کا کہنا ہے کہ پیغمبر اسلام نے اس دور کے ایک جانے پہچانے ثقافتی تصور کو اپنایا اور اسے 2 ایسی نئی جہت دیں جنہوں نے اس کی نوعیت ہی بدل دی۔ ایک منٹ، یہ واقعی دلچسپ ہے۔ تو کیا مورخین یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل انویشن ٹیکس کا نظام نہیں بلکہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی روحانیت تھی، یعنی ٹیکس کو عبادت بنا دینا؟ بالکل، پہلی نئی جہت تھی تزکیہ، یعنی مال اور روح کی پاکیزگی کا تصور۔ زکوٰۃ کا لفظی مطلب ہی پاک کرنا اور بڑھانا ہے۔ یہ کسی بادشاہ کو دیا جانے والا خراج نہیں تھا جو آپ کی دولت کو کم کر دے، یہ خدا کو دیا جانے والا ایک نذرانہ تھا جو آپ کے باقی مال کو پاک کرتا ہے اور آپ کی روح کو لالچ سے پاک کرتا ہے۔ اور دوسری جہت؟ دوسری جہت اسے عبادت کا درجہ دینا تھا۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ہے۔ نماز کی طرح ایک فرض؟ جی، یہ وہ چیز ہے جو اسے دوسرے تمام ٹیکس نظاموں سے بالکل الگ کر دیتی ہے۔ یہ صرف ایک معاشی ٹرانزیکشن نہیں بلکہ ایک گہرا روحانی عمل ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ آئیے ذرا اس کا براہ راست موازنہ کرتے ہیں۔ آپ نے یہودی معاشر اور عیسائی ٹائتھ کا ذکر کیا، ان میں اور زکوٰۃ میں کیا بنیادی فرق اور مماثلتیں ہیں؟ جیسا کہ ہم نے بات کی، بائبل کے دور میں یہودیت کا معاشرہ نظام زکوٰۃ کی طرح لازمی تھا۔ یہ زرعی پیداوار پر تھا اور اس کی شرح بھی کافی زیادہ ہو سکتی تھی، 10 سے 20% سے بھی اوپر۔ اور یہ ہیکل کے نظام سے منسلک تھا۔ جی، عیسائیت میں ابتدائی دور میں تو رضاکارانہ خیرات پر زور تھا، لیکن قرون وسطیٰ میں کیتھولک چرچ نے 10% ٹائتھ کو باقاعدہ طور پر لازمی قرار دے دیا تھا۔ یہ ایک طرح کا چرچ ٹیکس تھا۔ لیکن آج تو ایسا نہیں ہے۔ آج زیادہ تر یہودی اور عیسائی فرقوں میں یہ ایک رضاکارانہ عمل ہے۔ یہ تبدیلی کیوں آئی؟ جو چیز کبھی لازمی تھی وہ رضاکارانہ کیسے ہو گئی؟ اس کی وجوہات دونوں مذاہب میں بہت دلچسپ اور مختلف ہیں۔ یہودیت میں سب سے بڑی وجہ تھی 70 عیسوی میں رومیوں کے ہاتھوں دوسرے ہیکل کی تباہی۔ وہ مرکزی ادارہ ہی ختم ہو گیا جہاں عشر جمع ہوتا تھا اور جن پر خرچ ہوتا تھا ان کا نظام بھی بکھر گیا۔ تو یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے کسی بڑی کمپنی کا ہیڈ کوارٹر ہی تباہ ہو جائے اور اب سارے برانچ آفس خود فیصلہ کر رہے ہیں کہ کام کیسے کرنا ہے، مرکزی نظام ہی نہیں رہا۔ بہترین مثال ہے۔ اس کے بعد یہ صدقہ
یعنی تذاقہ کی شکل اختیار کر گیا، جو آج بھی ایک بہت مضبوط اخلاقی فریضہ ہے، لیکن اب اس کا انحصار فرد کے ضمیر پر ہے۔ اور عیسائیت میں یہ تبدیلی کیسے آئی؟ وہاں تو چرچ موجود تھے۔ عیسائیت میں یہ تبدیلی دو بڑی تاریخی تحریکوں کی وجہ سے آئی۔ پہلی تھی 16ویں صدی کی پروٹیسٹنٹ اصلاحات۔ مارٹن لوتھر والی؟ جی، مارٹن لوتھر جیسے رہنماؤں نے جبری وصولی کی سخت مخالفت کی اور اسے غیر بائبلی قرار دیا۔ انہوں نے رضاکارانہ عطیات پر زور دیا۔ اور دوسری تحریک؟ وہ تھی ریاست اور چرچ کی علیحدگی، خاص طور پر امریکی اور فرانسیسی انقلابات کے بعد۔ جب ریاست نے چرچ سے ٹیکس وصول کرنے کا قانونی اختیار واپس لے لیا تو یہ خود بخود زیادہ تر فرقوں میں ایک رضاکارانہ عمل بن گیا۔ تو اس کے مقابلے میں اسلام میں زکوٰۃ لازمی کیوں رہی؟ اسلامی نقطہ نظر کے مطابق اس کی سب سے بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ یہ قرآن اور سنت میں ایک واضح اور محفوظ شدہ الہامی قانون ہے۔ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور تاریخی طور پر؟ تاریخی طور پر اسلامی تہذیب میں ریاست اور مذہب کو اس طرح سختی سے الگ نہیں کیا گیا جیسے جدید مغرب میں ہوا۔ خلافت ہو یا سلطنت، زکوٰۃ کی وصولی اور تقسیم ریاست کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل رہی، اس لیے یہ قانونی اور مالیاتی ادارہ بنی رہی۔ تو ہم نے زکوٰۃ، ٹائتھ اور معاشر پر بات کی، لیکن اگر ہم اور پیچھے جائیں تو خیرات کا تصور تو ان تمام منظم نظاموں سے بھی کہیں زیادہ پرانا لگتا ہے۔ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ بالکل، ماہرین بشریات اور مورخین اس کی جڑیں منظم مذاہب سے بھی ہزاروں سال پہلے ابتدائی انسانی معاشروں میں تلاش کرتے ہیں۔ اس کی دو بڑی وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ پہلی تو ارتقائی ہے۔ ارتقائی یعنی یہ ہمارے ڈی این اے میں ہے؟ ایک طرح سے ہاں، قدیم شکاری اور گلہ باند معاشروں میں جہاں بقا ایک روزمرہ کی جنگ تھی، وہاں باہمی امداد اور وسائل کی تقسیم زندہ رہنے کے لیے لازمی تھی۔ اچھا، اگر ایک شکاری کامیاب ہوتا تو وہ اپنا شکار سب کے ساتھ بانٹتا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ کل جب وہ ناکام ہوگا تو کوئی اور اس کے ساتھ بانٹے گا۔ یعنی ایک دوسرے کی مدد کرنا پورے گروہ کی بقا کی ضمانت تھی۔ جی، اور دوسری وجہ تہذیبوں کا ارتقاء ہے۔ جب شہر اور سلطنتیں وجود میں آئیں تو انہوں نے اس بنیادی انسانی جذبے کو باقاعدہ شکل دی۔ جیسے کہ قدیم مصر میں مات کا تصور تھا، جو انصاف اور توازن کا نام تھا۔ میسوپوٹیمیا میں ہمورابی کے مشہور قوانین میں بیواؤں اور یتیموں کے تحفظ کے لیے باقاعدہ قوانین تھے، اور قدیم یونان اور روم میں فلانتھروپیا یعنی انسانیت سے محبت کا تصور تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیمی مذاہب بشمول اسلام نے خیرات کی ایجاد نہیں کی، بلکہ انہوں نے اس پہلے سے موجود انسانی جذبے اور سماجی عمل کو لے کر اسے مکمل طور پر بدل دیا۔ بالکل، اسے ایک مقدس فریضے کی شکل دے دی۔ بالکل درست۔ انہوں نے اسے محض ایک اچھی عادت یا سماجی وقار کا ذریعہ رہنے نہیں دیا، بلکہ اسے خدا کے حکم، ایک عبادت اور سماجی انصاف کے ایک لازمی جز کے طور پر قائم کیا۔ تو آج کی اس گفتگو کو اگر سمیٹیں تو زکوٰۃ کی کہانی ایک رضاکارانہ قبائلی سخاوت سے شروع ہوئی اور پھر یہ مدینہ میں ریاست اور ایمان کا ایک لازمی ستون بن گئی۔ جی، اور ہم نے دیکھا کہ اس کی ابتدا کے بارے میں دو نظریات ہیں۔ ایک الہامی وحی کا جو اسے ابراہیمی روایت کا تسلسل قرار دیتا ہے، اور دوسرا تاریخی ترکیب کا جو اسے ارد گرد کے نظاموں کی ایک تخلیقی موافقت سمجھتا ہے، جس میں روحانیت کا ایک نیا عنصر شامل کیا گیا۔ بالکل۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آج اسلام میں زکوٰۃ کی لازمی حیثیت اسے دوسرے ابراہیمی مذاہب سے ممتاز کرتی ہے، جہاں ٹائتھ وقت کے ساتھ زیادہ تر ایک رضاکارانہ عمل بن گیا۔ آخر میں ایک سوچ طلب نقطہ، ہمارے ذرائع بار بار زکوٰۃ کی دوہری نوعیت پر زور دیتے ہیں۔ یہ بے وقت ایک روحانی عمل بھی ہے اور ایک سماجی معاشی نظام بھی۔ واہ، تو یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ ایک طرف یہ دینے والے کے لیے عبادت اور نفس کی پاکیزگی ہے، اور دوسری طرف یہ لینے والے کے لیے ایک معاشی حق ہے۔ جی، اور یہی چیز جدید دور کے لیے ایک بہت اہم سوال اٹھاتی ہے۔ آج کی دنیا میں ہمارے پاس سماجی بہبود کے دو بڑے ماڈل ہیں۔ کون سے؟ ایک ہے خالصتاً سیکولر فلاحی ریاست کا ماڈل جو ٹیکس کی بنیاد پر چلتا ہے، اور دوسرا ہے نجی، مذہبی یا غیر مذہبی خیراتی اداروں کا ماڈل جو رضاکارانہ عطیات پر انحصار کرتا ہے۔ اور زکوٰۃ ان دونوں میں سے کسی ایک خانے میں پوری طرح فٹ نہیں ہوتی؟ بالکل نہیں۔ زکوٰۃ کی یہ دوہری شناخت یعنی عبادت بھی اور حق بھی ان دونوں جدید ماڈلز کو چیلنج کرتی ہے۔
یہ ان دونوں کے درمیان ایک منفرد مقام رکھتی ہے اور ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا سماجی بہبود کا کوئی ایسا تیسرا ماڈل بھی ممکن ہے جو معاشی حقوق اور روحانی ذمہ داری کو ایک ساتھ لے کر چل سکے۔